بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 64 سے تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کتاب والو۔ اس سے قبل سورۃ آل عمران کا حصہ وفد نجران، جو نصارہ کا وفد تھا، اس کے متعلق سورۃ آل عمران نازل ہوئی۔ اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے کتاب والو۔ اس میں تورات اور انجیل والے دونوں ہی مخاطب ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ پہلے بیان سے یہ ذرا مختلف ہے، وہ نصارہ کے متعلق تھا، یہ عام ہے۔ آیت نمبر 64 سے، تعالوا، تم آؤ، الی کلمۃ، طرف ایسے کلمہ کی جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، برابر ہے۔ پھر اس سے آگے 3 باتیں، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ تعالی کی۔ دوسری بات، ولا نشرک بہ شیئا، نہ ہم شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی کو۔ اور تیسری بات، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے ہم میں سے بعض کو رب اللہ کے علاوہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، نہیں مانتے، فَقُولُوا، پس تم کہو، اے مسلمانوں تم کہہ دو، اشہدوا، کہ تم گواہ ہو جاؤ، اہل کتاب، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم تو فرما بردار ہیں۔ مسئلہ توحید سب کے ہاں معلوم ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف یہی وحی کی، کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالی، فَاعْبُدُونِ، پس میری ہی عبادت کرو، اللہ تعالی کی ہی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء، یہ آیت کریمہ جو
آیت نمبر 64 ہے، قرآن کریم کی جامع ترین آیات میں سے ہے کہ ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے حدیث مروی ہے، اے اللہ کے نبی، جب ہم نصارہ تھے کوئی دوسرے کو رب نہیں بناتا تھا، تو یہ جو کہا ہے کوئی دوسرے کو رب نہ بنائے، اس کا کیا مفہوم ہے اور اس کی کیا وضاحت ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رہنماؤں کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے تھے، یہی ان کو رب بنانا۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ پاک کے پاس ہے۔ اگر یہ اپنے جو مذہبی رہنما ہیں ان میں اس بات کو سمجھ لیں کہ جو حلال کرے وہ حلال ہے، جو حرام کرے وہ حرام ہے، تو سمجھو ان کو رب بنا لیا۔ اسی طرح قانون سازی، قانون بنتے ہیں تو قانون سازی کرنے والے اور قانون بنانے والے وہ بھی اپنے آپ کو رب بنا کے بیٹھے ہوئے۔ اگر تو یہ بات طے ہو جائے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، پھر درست ہے۔ سڑکوں کا مسئلہ ہے، ہسپتالوں کے مسائل ہیں، سکول کالج کے مسائل ہیں، یہاں تک تو درست ہے۔ شرط اول یہ ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، اور اگر کوئی قانون بن رہا ہے تو سمجھو کہ وہ رب بن کے بیٹھے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے حکمرانوں کو خطوط لکھے جو غیر مسلم تھے، اور ان کو دعوت دی اسلام کی، اور اکثر ان خطوط کے اندر آپ یہ آیت کریمہ تحریر فرماتے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ قرآن میں توحید کی دعوت ہے، تورات میں بھی توحید کی دعوت ہے، انجیل میں بھی توحید کی دعوت ہے۔ اب جبکہ تحریف ہو چکی ہے پھر بھی دعوت توحید موجود ہے، تو اس دعوت کو بنیاد بنا کر کہا گا کہ آؤ، یہ کلمہ تو مشترک ہے، لا الہ الا اللہ، اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک خط آپ کا جو ہرقل عظیم روم کا سربراہ خط لکھا جو صحیح البخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4553، کتاب التفسیر صحیح البخاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، یہ خط ہے روم کے بادشاہ کی طرف، سلام علی من اتبع الہدی، سلام علی من اتبع الہدی، السلام علیکم نہیں۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، اسلام لاؤ تم سالم رہو گے، اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اسلام لے آؤ اللہ تمہیں 2 اجر دے گا۔ پہلی کتاب پر بھی مان لائے اور قرآن پاک پر بھی مان لائے، 2 اجر ملے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، اگر تم پھر گئے تو
تو عوام کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہی ہوگا۔ مشہور ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس بادشاہ کو خط میں کہ عوام کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہی ہونا ہے۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْعَرِيشِيِّينَ۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ تحریر فرما دی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اور بھی تقریباً 8 خط لکھے آپ نے مختلف ملکوں کے سربراہوں کو، اور اکثر یہی آیت کریمہ ان خطوط میں تحریر فرمائی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ۔ تورات کو دیکھ لو، انجیل کو دیکھ لو، ہر آسمانی کتاب میں یہی دعوت ہے، تو اسی دعوت پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جامع ترین آیات میں سے یہ آیت کریمہ ہے سورۃ آل عمران سے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، اے کتاب والو، کیوں تم جھگڑتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر آپ کے بعد؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سب لوگ یہی دعویٰ کرتے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، مشرکین مکہ جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے وہ بھی کہتے ہم ابراہیمی ہیں، سب یہی دعویٰ کر رہے تھے۔ اللہ احکم الحاکمین نے کیسی شاندار بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی ہو گئے یا نصارہ، یہ تو مذاہبی بعد میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جناب ابراہیم کے ہزاروں سال بعد آئے، 1000 سال کا وقفہ ہے، اور پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اگر کوئی کہے کہ جناب ابراہیم دین نصارہ پر تھے یا دین یہود پر تھے تو کیسی اس کی مات ماری ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ انسان کہے کہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مذہب شافعی پر تھے یا مذہب حنفی پر تھے، کیسی بے تکی بات ہے، وہ تو امام ہی بعد میں ہوئے۔ تو تورات انجیل تو نازل ہی بعد میں ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دین پر نہیں تھے، وہ تو اللہ کی توحید پر تھے۔ الا من بعدہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل کے بھی یہ بات خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہاں انتم، خبردار، تم، ہاؤلائی، وہ لوگو، حاججتم، تم نے جھگڑا کیا، فیما لکم بہی علم، اس چیز میں جس میں تمہارے پاس علم ہے، فلما تحاجون، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو اس چیز میں
جس کے متعلق تمہیں کوئی علم ہی نہیں، بغیر علم کے جھگڑا کرنا کیسی بے عقلی کی بات ہے۔ جس چیز کا علم نہیں صاف کہہ دو لا ادری، میں نہیں جانتا۔ حدیث میں آتا ہے یہ بھی آدھا علم ہے، نصف العلم، یہ آدھا علم ہے۔ اگر ایک شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تو یہ آدھا علم ہے، صاف کہہ دو لا ادری، تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وما انا من المتکلفین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ میں تکلف کرنے والوں سے نہیں۔ آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ ان پڑھ لوگ ہیں، بالکل علم سے ناواقف ہیں، تو بڑے بڑے فتوے دے دیتے، ایسے فتوے جو مفتیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، جو افتاء کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں علم نہیں اس کے بارے میں یہ کہہ دو لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور حدیث متواتر ہے، متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جو حدیث کی اقسام میں سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ یہ متواتر حدیث ہے، سب سے اعلیٰ ترین قسم۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ما كان، نہیں تھے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی اور نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، حنیف یک طرفہ، حنیف جو حق پر قائم ہے، توحید پر، وہ حنیف ہے، مطیع فرما بردار۔ وما کان من المشرکین، نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں سے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ان بے شک اول الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب، اولا قریب، الناس تمام لوگوں سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، للذین اتبعوا، البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی، اتباع کی، وہ آپ کے قریب ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جناب ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تر ہیں، اول الناس۔ والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ چنانچہ حدیث ہے جامع ترمذی ابواب و تفسیر القرآن، سورۃ آل عمران کی تفسیر میں جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2995، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل نبی ولاۃ من النبیین وان ولی منہم ابی وخلیل ربی، بے شک ہر نبیوں کے دوسرے نبی کچھ قریب تر ہوتے ہیں،
ایک نبی ہے تو دوسرے نبی اس کے قریب تر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اور ان میں سے میرے قریبی دوست میرے باپ اور میرے رب کے قریبی دوست ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے جو سب سے زیادہ قربت کا رشتہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے باپ بھی ہیں اور میرے نبیوں میں سب سے زیادہ قریب تر ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2995۔ اور پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر وہ لوگ ہیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، اور وہذا النبی، اور یہ نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ ودت چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ایک گروہ اہل کتاب سے، لو یضلونکم، کاش کہ وہ گمراہ کر دے تمہیں۔ جو خود گمراہ ہیں ان کا مسلمانوں کے بارے میں حسد بہت زیادہ ہے، اور مکر اور فریب، حسد، مکر اور فریب۔ لو یضلونکم، کاش کہ وہ گمراہ کرے تمہیں، وما یضلون الا انفسهم، نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے ہی جانوں کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ سمجھتے، شعور نہیں رکھتے۔ مسلمان تو راسخ فی العقیدہ، راسخ فی ایمان، اور حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف میں کہ ایمان کی مٹھاس جب کسی دل میں داخل ہو جائے تو پھر زیادہ ہی ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ اذا خالط القلوب، جب دلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پچھلا جو بیان تھا وہ تو نصارہ کے متعلق تھا، اب یہ مشترک اور خاص کر یہودیوں کے دل میں جو مسلمانوں کے بارے میں حسد اور مکر اور فریب تھا اس کا بیان ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہی دیتے ہو، خود ہی گواہ ہو۔ پہلی کتابوں میں پڑھ کے اس بات کی گواہی دے رہے ہو یہ کتاب سچی ہے، یہ رسول سچے ہیں، یہ دین سچا ہے۔ پھر سب سے پہلے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر تم ہی نہ بنو۔ یہاں پر جو خطاب ہے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اور سورۃ البقرہ میں یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اس لفظ سے خطاب ہے، خطاب یہود کو ہے۔ یہاں الفاظ کے فرق کے ساتھ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، لم تلبسون، کیوں تم خلط ملط کرتے ہو، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو، تم چھپا رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے تم حق کو چھپا رہے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب سے، یہ بھی ان کے ایک مکر اور حسد اور فریب کا بیان ہے، کہنے لگے ایسے کرو کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ کچھ لوگ، اسی دن کے دوسرے حصے میں کفر کر دو۔ شروع میں جب دن کا آغاز ہوتا ہے، صبح کا وقت ہے، کلمہ پڑھ لو کہ ہم جی مسلمان ہو گئے، جب شام ہوگی تو کفر کر دینا اور یہ کہنا کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کوئی سچا دین نہیں ہے، اس لیے ہم دین سے واپس پلٹ آئے۔ یہ بھی ایک انہوں نے چال چلی۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا، ایمان لاؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس چیز پر جو اتاری گئی ایمان والوں پر، وجہ النہار، دن کے پہلے حصے میں، صبح کلمہ پڑھ لو، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور آخر میں شام کے وقت پھر کفر کر دو، اور یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا پھر کئی مسلمان واپس پلٹ آئیں گے۔ وَاکْفُرُوا آخِرَہُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ بھی پلٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ یہ بھی ایک چال چلی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، تم ہرگز نہ تسلیم کرو، ایمان نہ لاؤ مگر جو تمہارے دین کی پیروی کرے، جو یہودیت پر چلے بس اس کی بات مانو، دوسرے کی ہرگز بات نہ مانو۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ اب یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، تو پہلی جو آیت کریمہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ آگے جا کر پھر متصل ہے، أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، اور تم یہ بھی نہ مانو أَن يُؤْتَى أَحَدٌ، کہ کوئی ایک دیا جائے اس کی مثل جو تم دیے گئے۔ تمہارے پاس تو کتاب موجود ہے، تو تم نے یہ نہیں ماننا کہ اللہ نے کسی اور کو بھی آسمانی کتاب دی ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ غالب آئیں گے تمہارے رب کے پاس۔ یہ بھی ہرگز نہ تسلیم کرو کہ کل قیامت کو یہ حجت میں تم پر غالب آ جائیں گے، یہ بھی نہ تسلیم کرو۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، آپ فرما دیجئے بے شک سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالی وسیع علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالی ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ یہ یہود کے حسد کا جواب ہے، کہتے کہ بنو اسماعیل میں کیوں یہ آخری پیغمبر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کیوں نبی بنا دی ہے، اور ان کے سر پہ نبوت کا اور ختم نبوت کا تاج کیوں پہنا دیا ہے، وہ ہم سے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ جل شانہ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا،
اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔